اس ویڈیو کے اندر ہم مدرسہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو ڈاؤن لوڈ کرنا دیکھیں گے اور پھر اس کو انسٹال کرنے کا پروسیس دیکھیں گے۔ چونکہ یہ ایگزی فائل نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر کے تو یوٹیلائز کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم آتے ہیں چوتھا جو ہمارا سٹیپ ہے، چوتھے سٹیپ کے اندر ہمارے پاس دو آپشنز دیے گئے ہیں۔ یا تو اگر آپ نئے کسٹمر ہیں، آپ اگر فرسٹ ٹائم ہمارا سافٹ ویئر انسٹال کرنے والے ہیں تو پھر آپ فرسٹ سٹیپ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، فرسٹ فائل کو ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ اگر آپ ہمارے پرانے کسٹمر ہیں، ہمارا پرانا سافٹ ویئر آپ یوز کر رہے ہیں، پرانا ورژن ہمارا یوز کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ اگر آپ نئے کسٹمر ہیں تو یہ فائل، یعنی کہ پہلی مرتبہ اگر ہمارا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو یہ والا کریں۔ اگر آپ نے ہمارا جو سافٹ ویئر ہے اس سے پہلے انسٹال کیا ہوا ہے اور آپ اس کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے پرانا ورژن کیا ہوا ہے اور اس کو نئے ورژن میں اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے یہ والی فائل ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ دونوں فائل میرے پاس آلریڈی ڈاؤن لوڈ ہیں تو میں ان کو ڈاؤن لوڈ نہیں کروں گا۔ پہلے ویڈیو کے دو سٹیپ ہوں گے۔ پہلے سٹیپ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اگر کوئی نیا کسٹمر ہے، فرسٹ ٹائم اگر وہ انسٹال کر رہا ہے تو وہ اس کو کیسے انسٹال کرے گا، اور نیکسٹ سٹیپ کے اندر ویڈیو کا جو دوسرا حصہ ہوگا اس کے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارا کسٹمر اگر اس نے پہلے ورژن انسٹال کیا ہوا ہے تو ہم اس کو کیسے اپڈیٹ کریں گے۔ دونوں چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ تو ہمارے پاس فائلز چونکہ آلریڈی ڈاؤن لوڈ ہیں، یہ فائل آپ یہاں پر نئے کسٹمر ہیں تو ڈاؤن لوڈ کریں، اور پھر اس کے بعد ہم فردر آگے پروسیڈ کرتے ہیں۔ جب آپ سافٹ ویئر کی فائل کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ کے پاس یہ والی فائل اس طرح آ جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اس فائل کو رائٹ کلک کریں گے اور فورتھ سٹیپ کو کلک کر کے ایکسٹریکٹ کریں گے۔ جب آپ اس فائل کو ایکسٹریکٹ کریں گے تو اس طرح کا آپ کے پاس ایک سیپریٹ فولڈر بن جائے گا جس میں آپ کی فائل جو آپ نے ایکسٹریکٹ کی ہوگی وہ آ جائے گی، یعنی کہ یہ سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ فائل ہے۔ اب یہ چیز ہے کہ پہلے جو ہمارا ورژن پرانا تھا اس کے اندر ہم نے سیٹ اپ فائل باقاعدہ دی ہوئی تھی، اب ہم نے رار فائل پرووائڈ کی ہے، زپ فائل پرووائڈ کی ہوئی ہے۔ اب آپ اس کو ڈائریکٹ ایکسٹریکٹ کر کے تو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ کرنا کیا ہے، آپ نے اس فولڈر کو ایکسٹریکٹ جب کر لیں تو اس کو اوپن کر لیں۔ اوپن کرنے کے بعد ہم یہ کام کریں گے، اس فولڈر کو اوپن کریں گے تو ہمارے پاس 3 فائلز آپ اوپن دکھیں گی، اور 3 فائل ہمارے پاس، ایک پہلی لائسنس اینڈ ایگریمنٹ والی فائل ہے، اس کو لازمی پڑھیں۔ آپ نے اگر سافٹ ویئر یوز کرنا ہے تو سافٹ ویئر یوز کرنے سے پہلے اس کو لازمی پڑھیں، آپ کو ہماری شرائط اور ضوابط جو بھی ہیں ان کو لازمی فالو کرنا ہے، اسی کے بعد ہی آپ اس سافٹ ویئر کو استعمال کر سکیں گے۔ جب سافٹ ویئر کی فائل ایکسٹریکٹ ہو جائے کمپلیٹلی تو ادر فائلز کے اندر آنا ہے۔ آپ نے ادر فائل کے اندر آ کے آپ نے فونٹس لازمی انسٹال کرنے ہیں، بے شک آپ کے سسٹم میں انسٹال ہے نہیں ہے وہ فردر چیز ہے، لیکن آپ نے اس کو کنٹرول آل کر کے آپ نے اس کو انسٹال فار آل یوزر لازمی کرنا ہے، انسٹال لازمی کرنے ہیں فونٹ، چاہے آپ نے انسٹال کیے ہیں اس سے قبل یا نہیں کیے، آپ لازمی انسٹال کریں تاکہ بعد میں آپ مجھے یہ چیز نہ کہیں کہ ہمارے انٹرفیس میں جو فونٹ ہے وہ بگڑا ہوا ہے، آپ کے ویڈیو میں تو اچھا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے پچھلا جب ورژن ہم نے دیا تھا تو بہت سے لوگوں نے ایسے کوسچن کیے، تو پھر اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ سب کو گائیڈ کیا جائے، کیونکہ یہ چیز آلریڈی ہم نے ویڈیو میں بتائی ہے کہ اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے۔ پہلے فونٹ لازمی انسٹال کرنے ہیں، آپ نے انسٹال کریں۔ بعض اوقات ایسے ساتھی ہیں کہ سافٹ ویئر کے فونٹ انسٹال ہی نہیں کرتے اور بعد میں کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر یعنی کہ آدھا استعمال کر چکے ہوتے ہیں اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں رپورٹس میں، جب پرنٹ ہوتے ہیں تو وہ فونٹ دکھ نہیں رہے ہوتے، تو وہ اسی وجہ سے کہ آپ کے سسٹم میں انسٹال نہیں ہوتے۔ تو یہ فونٹ جب انسٹال ہو جائے آپ کا، تو فونٹ انسٹال ہونے کے بعد آپ نے تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر کے فولڈر کے اندر آنا ہے۔ یہ فونٹ والا فولڈر ہے، اب تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر کے فولڈر کے اندر آنا ہے۔ آپ نے پاک اردو انسٹالر والا یہ والا انسٹال کرنا ہے، اس کو رائٹ کلک کرے کہ آپ رن ایز ایڈمنسٹریٹر بھی کر سکتے ہیں، یس کریں۔ میرے پاس آلریڈی انسٹال ہے، میں اس کو کلوز کر رہا ہوں۔ آپ کا انسٹالیشن پروسیس بالکل سمپل اینڈ ایزی، آپ اس کو انسٹال کر لیں۔ پھر اس کے بعد مائی فون ایکسپلورر کے اوپر ڈبل کلک کریں، اس کو انسٹال کر لیں۔ یہ بھی پلگ ان میرے پاس آلریڈی انسٹالڈ ہے، یہ وہ پلگ ان ہے جس کے تھرو آپ میسیجز فارورڈ کرتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر۔ جو ایس ایم ایس یا پیغام رسانی کا جو فنکشن ہے وہ تبھی ورک کرے گا جب آپ اس مائی فون ایکسپلورر والی پلگ ان کو انسٹال کریں گے، کمپیوٹر کے اوپر بھی اور اپنے موبائل کے اوپر بھی۔ جب آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو تبھی ہی آپ اس کو استعمال کر سکیں گے۔ پروسیس ساری چیزیں، اپلیکیشن کے لنکس وغیرہ ساری چیزیں انٹرنیٹ کے اوپر، ویب کے اوپر موجود ہیں جس پیج سے آپ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ اس وقت جو ہمارا میجر ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیسک ٹاپ کے سافٹ ویئر کو پلگ ان کو کیسے انسٹال کریں گے۔ تو ڈیسک ٹاپ کی جو پلگ ان ہے وہ یہاں پر آلریڈی میں نے آپ کو پرووائڈ کر دیا، آپ اس کو ایگری کریں اور اس کو پورٹیبل انسٹالیشن کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اور نیکسٹ انسٹال کر لیں، اور انسٹال کر کے تو فردر یہی انسٹالیشن کا پروسیس ہے۔ میں اس کو
کینسل اب نہیں کر سکتا چونکہ آلریڈی انسٹال تھا، تو میں سوچ رہا تھا اس کو کینسل کروں۔ تو جب آپ کے پاس انسٹال ہو جائے تو آپ نے بیک آنا ہے۔ بیک آنے کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے، ایک سیٹنگ ہوتی ہے ونڈوز کے اندر، ریجن کی سیٹنگ ہوتی ہے جو کہ لازمی کرنا ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ کا جو کرنسی ہے وہ لازمی سیٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ جس کنٹری سے ہیں، آپ جس بھی کنٹری سے ہیں، آپ نے وہ کنٹری، آپ نے اس کنٹری سے ریلیونٹ پھر ریجن کی سیٹنگ لازمی کرنا ہوتی ہے۔ یہ یہاں پر آپ آئیں گے اور ایڈمنسٹریٹر میں آئیں گے، چینج سسٹم سے آ کے یہاں سے آپ نے میں بھول ہی گیا ہوں، ایڈیشنل سیٹنگ میں آئیں گے، یہاں پر آپ ریجن میں سیٹنگ آئیں گے، ایڈیشنل سیٹنگ میں آئیں گے اور یہ والا باکس اوپن کریں گے اور یہاں پر آپ آئیں گے تو ڈیسیمل پوائنٹ جو آپ کے ہیں آپ نے اس کو ڈاٹ سلیکٹ کروانا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، اور 0 ڈیجٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، کوئی بھی ایکسٹرا یعنی کہ ڈاٹ کے بعد آپ کو ڈیجٹ نظر نہ آئے۔ اس کے علاوہ آپ نے کرنسی میں آنا ہے اور آپ کی جو بھی کرنسی ہے، یہاں پر یورو ہے، ڈالر ہے اور یورو ہے یا جو بھی ہے، یہاں سے آپ نے اس کو، اگر آپ کی کوئی کرنسی اگر یہاں پر اویلیبل نہیں ہے تو یہ والی کرنسی لکھ لیں، RS لکھ لیں یا جو بھی لکھ لیں، آپ نے جو بھی لکھنی ہے۔ اس کے بعد نیچے جو سیٹنگ ہے پلس کے لیے اور نیگیٹو کے لیے آپ نے مائنس والا یہ والا سلیکٹ کر کے تو آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے، اپلائی کر دینا ہے، تو آپ کی سیٹنگ یہاں پر کرنسی آپ کی سیٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ کی انڈین کرنسی ہے تو جو آپ کا کرنسی کا سمبل ہے وہ والا آپ نے یوز کر لینا ہے، تو وہ والی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ میں اس کو اپلائی کر رہا ہوں اور اوکے کر رہا ہوں اور اس کو اپلائی کر رہا ہوں اور اوکے کر رہا ہوں۔ یہاں پر ایک اور بھی سیٹنگ ہوتی تھی جو ہم پرانے ورژن میں کرتے تھے، لوکلی سیٹنگ میں یہاں سے آ کے نا تو اردو سلیکٹ کرتے تھے اور یہاں سے اردو پاکستان سلیکٹ کرتے تھے، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہاں سے ہم اس کو ایکٹیو کرتے تھے، یہاں سے اس کو بیٹا کو سلیکٹ کر کے کرتے تھے۔ لیکن ہاں آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کو آپ بے شک کر لیں، اس سیٹنگ کو سلیکٹ کر کے اوکے کر دیں اور ریسٹارٹ کر لیں سسٹم کو، اگر آپ نے کرنا ہے تو سسٹم کو ریسٹارٹ کرنے کے بعد ہی آپ کی سیٹنگ اپڈیٹ ہوں گی۔ تو میں اس کو کر رہا ہوں بیک، اور جو فردر مین جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اوپر آتے ہیں واپس اگین۔ جب آپ سافٹ ویئر کو کر لیں اس کے بعد آپ نے اس ڈائریکٹری میں آنا ہے اور رائٹ کلک کر کے، تو یہ ہماری فرنٹ اینڈ فائل ہے، یہ بیک اینڈ فائل ہے، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ DBMS ریکارڈ فائل یہ وہ والی فائل ہوتی ہے جو ہماری بیک اینڈ کی فائل ہے، اور جو فرنٹ اینڈ کی فائل ہے اس کا ٹائٹل جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا بیک اینڈ فائل سے۔ تو فرنٹ اینڈ فائل کو رائٹ کلک کر کے سینڈ ٹو ڈیسک ٹاپ کرنا ہے تاکہ آپ کا جو شارٹ کٹ ہے وہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر بن جائے۔ جب آپ کا ڈیسک ٹاپ کے اوپر شارٹ کٹ بن جائے گا، اس طرح سے آ جائے گا آپ کی ڈیسک ٹاپ کے اوپر، یہ والا آپ کا آئیکن آ جائے گا، اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے، یہ فائل اوپن ہو جائے گی۔ تو آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ فرسٹ ٹائم جب آپ اوپن کریں گے انسٹالیشن کے بعد تو وہ اس طرح آپ کو دکھے گا۔ سب سے پہلے آپ کے پاس لاگ ان پیج نہیں آئے گا، بلکہ آپ کے پاس سب سے پہلے بیک اینڈ فائل سیٹ کرنے کا آپشن آئے گا کہ آپ نے بیک اینڈ فائل کو لازمی پک کرنا ہے۔ اس سے قبل جو ورژن تھا اس میں تو ہم نے سیٹنگ باقاعدہ کی ہوئی تھی کہ لاگ ان پیج پہلے اوپن ہوتا تھا، لیکن بعض اوقات جو یوزرز ہوتے تھے ان کو بالکل یاد نہیں ہوتی تھی کہ بیک اینڈ فائل بھی سیٹ کرنی ہے، تو وہ پھر آگے ان کو پرابلمز ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے ہم نے فرسٹ ٹائم ہم نے یہی کام کیا کہ فرسٹ ٹائم جب بھی آپ ڈیٹا بیس اوپن کریں گے، فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ، تو ریکارڈ فائل آپ کو سیٹ کرنا لازمی ہوگی۔ اب میں کیا کروں گا، ڈاؤن لوڈ کے وہ والا فولڈر میں آؤں گا جہاں سے میں نے سافٹ ویئر کو کیا ہوا ہے، یہاں سے اس ڈائریکٹری کو اوپن کروں گا اور یہاں سے اس ڈائریکٹری کا جو لوکیشن ہے وہ میں کاپی کروں گا اور محفوظ کیسے ہوگا، میں نے ایک مسٹیک کی ہے۔ لوکیشن سیٹ کرتے وقت آپ نے کبھی بھی مسٹیک نہیں کرنی۔ آپ کا اگر یہ ایڈریس یہاں سے آپ نے غلط انٹر کیا تو لاگ ان پیج کے اوپر آپ کو ایرر آ سکتا ہے، تو یہ ایرر سے بچنے کے لیے ہم پہلے فولڈر سلیکٹ کرتے ہیں۔ فولڈر کے اوپر آپ اس فولڈر منتخب کریں کے اوپر آپشن پہ آئیں گے، ایڈریس بار میں جو آپ کا ایڈریس ہے وہ ڈائریکٹری والا وہ یہاں پر ڈالیں اور سیٹ ریکارڈ فائل والی یہ والی بیک اینڈ فائل ہے، اس کو آپ اوکے کر کے تو محفوظ کریں۔ جب آپ کا فائل محفوظ ہو جائے گا تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آئے گا کہ آپ کا جو ریکارڈ بیک اینڈ فائل ہے وہ سیٹ ہو چکی ہے۔ پھر آپ لاگ ان کے اس بٹن کے اوپر کلک کر کے آپ لاگ ان اسکرین کے اوپر چلے جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو پروسیس ہے وہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آپ نے یوزر کیسے کریٹ کرنا ہے اور فردر جو امپورٹنٹ سیٹنگ ہے آفٹر انسٹالیشن وہ کیسے کرنی ہے وہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اور اس ویڈیو کے اندر یہ ہمارا فرسٹ سٹیپ تھا جو کہ تھا کہ اگر آپ نئے یوزر ہیں،
اگر آپ نئے یوزر ہیں، نیا ورژن آپ نے انسٹال کیا ہے، فرسٹ ٹائم انسٹال کیا ہے، تو آپ وہ آپ کے لیے پہلا حصہ تھا ویڈیو کا۔ اب جو اگلا حصہ ہے ویڈیو کا وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے سافٹ ویئر کو آلریڈی انسٹال کیا ہوا تھا پرانے ورژن کو، اور اب وہ لیٹسٹ اپڈیٹ انسٹال کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کیسے کریں گے؟ میں کیا کرتا ہوں، اس کو کلوز کر رہا ہوں۔ یہ اگلا جو سٹیپ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آلریڈی ہمارے کسٹمر ہیں اور وہ اپڈیٹ انسٹال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اپڈیٹ انسٹال کرنے کے لیے کیا کریں گے، وہ آئیں گے اسی براؤزر کے اوپر آئیں گے، بیک اینڈ جو فائل ہماری جو جہاں پر ہماری فائل ہمارا جو سافٹ ویئر کا پرانا ورژن کا جو سیٹ اپ انسٹالیشن تھا وہ اس طرح دکھتا تھا پہلے۔ جب آپ اپنی اس لوکیشن پہ آ جائیں گے تو یہ پرانے ورژن کی آپ کی فرنٹ اینڈ فائل ہے، یہ آپ کے پرانے ورژن کی فرنٹ اینڈ فائل ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ آئیں گے براؤزر کے اوپر اور یہاں سے وہ اگر آپ پرانے کسٹمر ہیں تو نیا ورژن اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کلک ہیئر کے اوپر آئیں گے، یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے فائل کو، اور یہاں پر آپ کی فائل ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ کچھ ہی دیر میں آپ کی جو فائل ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ ابھی پتہ نہیں کتنا ٹائم لے گی، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، انٹرنیٹ بھی ٹھیک ہے، پھر یہ کیوں ٹائم لے رہی ہے۔ میرے پاس فائل ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے، میں جاتا ہوں ڈاؤن لوڈ کے فولڈر کے اوپر اور اس کو یہیں پر ایکسٹریکٹ کر لیتا ہوں، ایکسٹریکٹ ٹو اپڈیٹڈ ورژن فولڈر۔ یہ والا جو فائل نیم ہے اسی کے نام سے نیا فولڈر کریٹ ہوگا اور اسی میں وہ فائل ڈاؤن لوڈ ہوگی۔ اب میں یہ کام کروں گا کہ میں اس میں سے نا وہ والی فائل یہاں سے کاپی کروں گا، کاپی کر کے جہاں پر میرا سافٹ ویئر انسٹالڈ ہے، میرا فائل سافٹ ویئر جہاں پر انسٹال ہے، میں اس فولڈر میں جا کے یہ والی فرنٹ اینڈ فائل کو پیسٹ کروں گا۔ یاد رہے جو ہمارا پرانا ورژن تھا اس کی یہ والی فائل تھی فرنٹ اینڈ، اور یہ نئے ورژن والی فائل جو میں نے ابھی فائل اپلوڈ جو ڈاؤن لوڈ کی ہے اور اس کو یہاں پر ڈالا ہے، کاپی کر کے پیسٹ کیا ہے، یہ وہ والی فرنٹ اینڈ فائل ہے۔ یہ دونوں فرنٹ اینڈ فائل ہے۔ جو پرانی فرنٹ اینڈ فائل ہے صرف آپ نے پرانی فرنٹ اینڈ فائل کو ڈیلیٹ کرنا ہے۔ نام پھر دیکھ لیں، مدرسہ DBMS ورژن 1443.02، یہ والا جو فائل کا نیم ہے اس فائل کو ڈیلیٹ کر دیں اور اب آپ کے پاس یہ والی فائل آ جائے گی، اور یہ والا فولڈر آپ کا بیک اینڈ فولڈر ہے، ریکارڈ فائل، یہ آپ کا وہ والا فولڈر ہے جس میں آپ کا پرانا ڈیٹا ہے، تو یہ کبھی بھی آپ نے ڈیلیٹ نہیں کرنا۔ جب یہ چیز ہو جائے ریفریش کر کے اس کو رائٹ کلک کریں اور سینڈ ٹو ڈیسک ٹاپ کریں۔ اس کا جو شارٹ کٹ ہے پرانا اگر شارٹ کٹ ڈیسک ٹاپ کے اوپر موجود ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر کے تو یہ نیا شارٹ کٹ جو ہے اس کو سینڈ ٹو ڈیسک ٹاپ کریں۔ چونکہ یہ آپ کی نئی فائل آئی ہے تو اس کا جو ڈیسک ٹاپ کے اوپر شارٹ کٹ بنے گا آپ کا وہ بالکل نیا بنے گا۔ تو اب یہ مثال کے طور پر اب یہ جو شارٹ کٹ آیا ہے میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور ایک جو پرانا شارٹ کٹ تھا اس کو ریموو کرتا ہوں۔ جب ہمارے پاس اس طرح کا نیا شارٹ کٹ آ جائے گا تو میں کیا کروں گا، اس کو ڈبل کلک کر کے اوپن کروں گا۔ جب آپ فرسٹ ٹائم اس فائل کو اوپن کریں گے تو آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ فرنٹ اینڈ فائل کو سلیکٹ کریں۔ فرنٹ اینڈ فائل جب آپ سلیکٹ کریں گے، فرنٹ اینڈ فائل کے اوپر آپ کو پیج دے گا کہ آپ بیک اینڈ فائل کو سلیکٹ کریں۔ کہ میں کچھ اور بول رہا تھا۔ بیک اینڈ فائل جہاں پر ہماری ہے DBMS ریکارڈ فائل کو سلیکٹ کروں گا اور محفوظ کروں گا۔ جو ہی محفوظ کروں گا تو مجھے نیکسٹ فردر آپشن دے گا کہ آپ لاگ ان اسکرین کے اوپر جائیں۔ تو لاگ ان اسکرین کے اوپر میں آؤں گا تو مجھے اس طرح کا وہ آپشن دے گا۔ لاگ ان اسکرین کے اوپر میں آ رہا ہوں اور مجھے ڈائریکٹ لاگ ان پیج دے گا۔ لاگ ان پیج اب دے گا تو یہاں پر آپ کو یوزر آئی ڈی نئی دینے کی ضرورت نہیں ہے، نیا اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پرانا اکاؤنٹ آپ کا اگر موجود ہے تو وہ یہاں پر ڈسپلے ہوگا۔ میرے پاس چونکہ پرانا اکاؤنٹ بھی نہیں ہے تو آپ کا اگر بنا ہے اکاؤنٹ تو وہ پرانی فائل سے وہ خود پک کرے گا۔ آپ نے یہاں پر وہ والا یوزر آئی ڈی لگا کے لاگ ان کر لینا ہے۔ اگر وہ والا یوزر آئی ڈی اگر لاگ ان کرتے ہوئے آپ کو پرابلم آتی ہے تو پھر نیا استعمال کنندہ کا اکاؤنٹ بنائیں، یہاں پر ایڈمن سلیکٹ کریں اور یہاں پر آپ جو پاسورڈ ہے وہ جو آپ کو پاسورڈ ہماری طرف سے آپ کو دیا جاتا ہے، خفیہ کوڈ جو ڈیولپر کی طرف سے، وہ والا یہاں پر آپ نے پٹ کرنا ہے اور پھر لاگ ان کر لینا ہے۔ وہ کوڈ صرف آپ کو تبھی ملتا ہے جب آپ ہم سے پرسنلی میسج کر کے مانگتے ہیں۔ تو انٹرنیٹ کے اوپر ہم اس کو شو تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ میسج کرتے ہیں تو آپ کو دیا جاتا ہے باقاعدہ۔ اگر آپ پرانے یوزر ہیں تو لازمی بات ہے آپ کے پاس وہ کوڈ محفوظ ہوگا، اور جو نئے یوزرز ہیں تو ان کو باقاعدہ ان باکس میں جب وہ میسج کریں گے تو ان کو وہ پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ تو یہی تھا اس ویڈیو کے اندر، 2 حصے تھے۔ پہلے حصے میں وہ لوگ تھے جو نئے یوزر تھے تو ان کو بتایا گیا تھا کہ کیسے اگر آپ فرسٹ ٹائم انسٹال کریں گے تو کیسے استعمال کرنا ہے، انسٹال کرنا ہے، اور سیکنڈ جو پارٹ تھا ویڈیو کا اس میں آپ کو باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نیا ورژن
پرانا ورژن ہے تو اس کو اپڈیٹ کیسے کرنا ہے نئے ورژن کے اندر، تو وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو کے اندر تفصیلی بتا دیا گیا ہے۔ ہوپ فلی کہ یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل ہوئی ہوگی آپ کے لیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کبھی کسی نئی ویڈیو کے اندر۔